अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 सुनते हैं। सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल ख्वाजा, ही इज़ अ कंसल्टेंट टर्की रियल स्टेट एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, और आज का हमारा ब्रांड है विजन टर्की 2023। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ करना चाहते हैं टर्की में, तो आप एक मोबाइल नंबर फैसल वहीद का है जो आप से मैं शेयर कर रही हूँ, और फैसल खुद भी बताएंगे। फैसल, मैं चाहूँगी आप खुद भी एक दफ़ा अपना नंबर बताएं अगर कोई लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें। जी प्लीज। पाकिस्तान का नंबर तो है जी +92 33 30 30 21। मैं रिपीट कर रहा हूँ, +92 33 30 30 21। और जो हमारा टर्की का नंबर है वो है जी +90 522 666 2023। सही, और आपका सेल नंबर मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, 0333030201। हमारे पास एक और मैसेज है फैसल, उसको भी ऐड करते हैं और फिर मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि टर्की रेल से जो आपकी कंपनी है वो असल क्या काम कर रही है। ठीक है, हमारे पास एक और मैसेज है कि प्लीज़ गाइड, कैन द इन्वेस्टर ऑब्टेन क्या बैंक लोन थ्रू मॉर्गेज भी हम वहाँ पर टर्की में प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द सिटीजनशिप प्रोग्राम। देखें, एज फार एज मॉर्गेज करना वहाँ पे प्रॉपर्टी और लोन्स लेना, दैट इज फॉर अ न्यू पर्सन, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। टर्की आपको सिटीजनशिप आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे रहा है, ठीक है ना। वो अपने पैसे लगा के तो आपको सिटीजनशिप नहीं देगा। इट्स वेरी कॉमन सेंस की बात है कि वो वेलकम कर रहा है लोगों को, 2023 की प्रिपरेशन कर रहा है कि जितने मैक्सिमम लोग पैसा लेकर आ जाएं, और उसके अगेंस्ट वो सिटीजनशिप दे रहा है, जो कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया में देखा जाए ये अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। सो जो जिन्होंने क्वेश्चन किया है उनको मैं ये रिप्लाई करूंगा। सुहेल अहमद नाम है। सुहेल साहब, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनिशियली नो, यू हैव टू ब्रिंग ऑल द मनी जो कि आपकी होगी। हाँ, एक दफ़ा आप वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाते हैं, आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है बैंक में, यस यू कैन टेक अ लोन, और आप दूसरी प्रॉपर्टी उसके थ्रू बाय कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर और सकते फिर हैं। हम उसको बैंक के थ्रू उन्हीं के सिस्टम से एब्सोल्युटली। हम उसको। लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी जिस बेस के ऊपर आपको सिटीजनशिप मिलेगी, दैट यू हैव टू बाय इट। ठीक है। उसके अंदर कोई किसी किस्म का टर्किश बैंक आपको लोन नहीं देगा। आप मतलब उसको अपनी ही अरेंजमेंट के साथ, फाइनेंशियल अरेंजमेंट के साथ बाय करेंगे। जी बिल्कुल। सुहेल का एक और, जी हाँ सुहेल, आप लोन पर्पस के लिए बिजनेस अगर लेना चाहें, आफ्टर पहले आपको वहाँ इस्टेब्लिश होना जी होगा, फिर इसके बाद ये सेकंड स्टेप होगा। अगर आप टर्की के बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेल करना चाहें तो वो मज़ीद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम वो चले जाएंगे। मैं सही कह रही हूँ फैसल? बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक। अच्छा जी, एक और चीज़ सुहेल, अच्छा सुहेल का दोबारा है। जी बिल्कुल सुहेल, आप बिजनेस के लिए वहाँ पर डायरेक्ट, मतलब उनका सवाल है कि नहीं मुझे अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट वहाँ बिजनेस के लिए अप्लाई करना है तब भी वो नहीं मुझे लोन देंगे देखिए, इट्स वेरी मॉर्गेज के ऊपर? इंपॉर्टेंट सुहेल साहब कि आपकी क्रेडिबिलिटी हो। लोन्स मिलते हैं क्रेडिबिलिटी के ऊपर, या आपको कोई चीज प्लेज करनी पड़ती है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बैंक जो है, आपको वो कोई चीज प्लेज करें या आपकी क्रेडिबिलिटी होती है तो आपको लोन्स मिलते हैं। इसी तरह टर्की में भी यही होता सही, है। हम सुहेल साहब का नंबर भी फैसल आपसे शेयर कर लेंगे, तो मजीद कोई और इन्फॉर्मेशन जी, ये ही कैन पूछना कॉल मी अप, चाहे या? और चूंकि इस वक्त टाइम कम है तो आई बिल्कुल। कैन आंसर ऑल हिज क्यूरीज अगर जी आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट बिल्कुल, करें। और फैसल का नंबर मैं एक और दफ़ा रिपीट कर दूंगी, 0333030201। ठीक है। हम बात कर रहे थे कि आप कुछ बताइए अपनी कंपनी के जी बारे में, बिल्कुल हमने सब। बिल्कुल। जी नाउ थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करूं हम क्या करते हैं और क्या हमारी सर्विसेज हैं। एक्चुअली हम हमारा एक ऑफिस जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, दैट इज इन इस्तांबुल। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव या उनका कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। हम राइट फ्रॉम द डे वन टिल यू गेट योर सिटीजनशिप और आपकी जो रेजिडेंसी होती है, हम आपको हर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। देखें, आप चाहे हमारे थ्रू करें या आप किसी के भी थ्रू करें, आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम करने का तरीका क्या है, ताकि कि आपको कोई
خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کر لے یا کوئی آپ کو مس گائڈ نہ کرے. سب سے پہلی چیز ہے کہ جی سلیکشن آف اے پراپرٹی. ابھی ہم صرف سٹیزن شپ یا ریزیڈنسی کی بات کر رہے ہیں پراپرٹی کی بہاف کے اوپر, ریئل اسٹیٹ کے بہاف کے اوپر, ٹھیک ہے. دیر آر مینی ادر ویز, لیکن اس کی ابھی ہم ڈسکشن نہیں کریں گے. سب سے پہلی چیز اسٹیپ ہے یو ہیو ٹو سلیکٹ دا پراپرٹی کہ ہاں یہ پراپرٹی میں نے لینی ہے. اس کے بعد آپ اس کا ایک انیشیل ڈپازٹ جس کو ہم اپنی لوکل لینگویج کے اندر ٹوکن منی کہتے ہیں یا ایک ایڈوانس منی کہہ لیں, آپ ایک 5 to 10% آپ اس کا وہ دیتے ہیں. پھر آپ کا اور اس کمپنی کا, ہم میڈیٹر ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے, اس ڈیولپر کا اور آپ کا بائر سیلر کا ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے رجسٹرڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ نوٹرائزڈ ہوتا ہے. نوٹرائز کانٹریکٹ کا مطلب ہے اٹ کین بی چیلنج ان دا کورٹ آف لا ایز ویل, رائٹ. سو بائر اینڈ سیلر کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اینڈ پرائسز ایگری ہوتی ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہیں اور وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے کانٹریکٹ. اس کے اندر جنرلی یہی لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ پراپرٹی نمبر XYZ, اس کی یہ میجرمنٹس ہیں, اس کی یہ لوکیشن ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا, اور اس کی یہ پرائس کے اوپر مسٹر سو اینڈ سو نے مسٹر XY کو سیل آؤٹ کر دی ایٹ دس پرائس, جس کے اگینسٹ اس کو X amount of money as advance ملی اور balance amount of money he or she has to pay after like 30 days, 45 days, etc. etc. So this is the contract. Now based on that contract, سب سے پہلی چیز, اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں, ٹرکش جو اکانومی ہے وہ 98% ڈاکومنٹڈ ہے. اٹس ناٹ لائک پاکستان, ٹھیک ہے. تو ہر چیز وہاں پہ آپ کو ایک باقاعدہ اس کی رسیدیں ملتی ہیں, اس کے پروفس ہوتے ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ نہ کریں تھے. تو آپ بیسڈ آن دیٹ کانٹریکٹ سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں کہ ٹیکس نمبر آپ لیتے ہیں. یہ سارے کام ہماری کمپنی آپ کے ساتھ کر رہی ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. یہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں. ہمارے وہاں پہ جو ٹیم ممبرس ہیں they are bilingual, they can speak Urdu, they can speak English, they can speak Turkish very comfortably, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں, وہ آپ کا ٹیکس نمبر ایشو کروائیں گے. ٹیکس نمبر ایشو ہونے کے بعد امیڈیٹلی آپ کے کسی بھی لوکل بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلے گا. اس اکاؤنٹ کے اندر آپ نے وہ اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے جو بیلنس اماؤنٹ ہے. لیٹس پٹ لائک دس, آپ نے ایک پراپرٹی خریدی جو 1,00,000 روپے کی ہے, آپ نے 5,000 یا 10,000 اس کو ایڈوانس دیا, باقی 90,000 آپ نے اس کو بیلنس پیمنٹ کرنی ہے. سو یو ہیو ٹو مینیج دیٹ 90,000 ان یور بینک اکاؤنٹ ایکچولی, ٹھیک ہے. اینڈ وہ جو ٹائم فریم جو آپ کا سیلر نے آپ کو دیا ہے بٹوین دیٹ ٹائم فریم. سو جب آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں آپ اس کو بینکنگ چینل کے تھرو آپ اس کو سیلر کو ٹرانسفر کرتے ہیں. سیلر کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں جس کی آپ کے پاس ریسیٹ آ جاتی ہے. بیسڈ آن دیٹ ریسیٹ ود ان 48 ورکنگ آورس آپ کا ایک اپوائنٹمنٹ جنریٹ ہوتا ہے ود دا میونسپیلٹی جہاں پہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے, جس کو ہم لوگ ٹائٹل ڈیڈ کہتے ہیں اور ٹرکش لینگویج کے اندر تپو کہتے ہیں, TAPU, اور پاکستانی زبان کے اندر اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ رجسٹری کہلاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ رجسٹرڈ ہو گئی آن دا بائرز نیم. سو ود ان 48 آورس آپ کو وہ ورکنگ آورس کے اندر وہ پراپرٹی آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. نا دس از دا آپ کی یہاں پہ پراپرٹی کی بائنگ کا پروسیجر ختم ہو گیا. اب آپ وہ پراپرٹی کے اونر ہیں, وہ ریڈی ٹو موو, ہم 99% ہم ریڈی ٹو موو پراپرٹی میں کام کر رہے ہیں تاکہ کہ جو بائر خریدے جس کے پیسے تھے وہ اس کو چیز امیڈیٹلی مل جائے. سو انسٹالمنٹ میں پے آف کر انسٹالمنٹ کا بھی پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ الگ پروجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اس کے اندر میں 5 منٹ لوں گا کیونکہ وہ تھوڑا سا مجھے ہمارے پاس 5 منٹ ہی ہے ٹوٹل. اوکے فیئر نا, I'll conclude it immediately, ٹھیک ہے. سو یہ پروسیس سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے ہر ایک کے لیے, ٹھیک ہے. سو سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ ناؤ یور پراپرٹی از آن یور نیم. بیسڈ آن دیٹ پراپرٹی آپ امیڈیٹلی اپلائی کرتے ہیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, جو کہ یہ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں پر ہر کام ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. آپ کی آپ کے پاسپورٹس کی, آپ کے برتھ سرٹیفکیٹس کی, میرڈ ہے تو نکاح نامے کی ساری ٹرانسلیشن ہوتی ہیں, ٹیسٹیشن ہوتی ہیں, وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹ وہ سارے چلے جاتے ہیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں. اور آپ کا ریزیڈینسی اپلائی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا اپوائنٹمنٹ جنریٹ ہوتا ہے, ریزیڈینسی اپلائی ہو جاتا ہے. پھر فرسٹ آپ کی ریزیڈینسی آتی ہے, پھر اگر آپ کی انویسٹمنٹ $2.5 lakh سے بڑی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ پھر $2.5 lakh کے لیے سٹیزن شپ پروگرام کے لیے چلے جائیں گے. ایک پوائنٹ میں بیچ میں مس کر گیا, ٹائٹل ڈیڈ بننے سے پہلے ایک ایویلیویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ گورنمنٹ کی رجسٹرڈ کمپنیز کر سکتی ہیں. وہ نہ بائر کروا سکتا ہے اپنی مرضی سے, نہ سیلر کروا سکتا ہے. دیٹ ایویلیویشن مینس کہ
جو ٹرکش گورنمنٹ ہے اس کو بھی پتا ہو, اور اٹس اے ویری ویری گڈ پروسیجر اسپیشلی فار انٹرنیشنل انویسٹر, کہ میں جو پراپرٹی خرید رہا ہوں اس کی ایکچوئل ورتھ کیا ہے. گیٹنگ دا پوائنٹ کہ بھائی یہ اگر میں نے گاڑی خریدی ہے, یہ میں نے 10 لاکھ کی خریدی ہے, تو آیا یہ 10 لاکھ کی ہے کہ نہیں ہے, بیکاز یو آر سٹنگ ان پاکستان, یو ڈونٹ نو اباؤٹ ٹرکش, تو وہ ایک ایویلویشن بھی ہوتی ہے. سو دس از کوئکلی میں آپ کو یہ پروسیجر بتایا. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا تھا انسٹالمنٹس کا, دیکھیں وہاں پہ انسٹالمنٹ والے پروجیکٹس اویلیبل ہیں جو انڈر ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. ایسے بھی پروجیکٹس ہیں جو کہ ریڈی ٹو موو ہے, بٹ وہ انسٹالمنٹ پہ آپ کو 50% آپ کو اپ فرنٹ دینے پڑتے ہیں پیسے, اور پھر آپ کو انسٹالمنٹ پے کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ کی ٹائٹل ڈیڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے نام پہ ہوگی, صحیح, میں سمجھ گئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہی پھر آپ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل. اور سامعین, آپ مزید کچھ اور بھی انکوائری کرنا چاہیں ریگارڈنگ ٹرکی ویژن 2023 تو آپ فیصل وحید سے ہمارے شو کے بعد کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر میں آپ سب سے پھر شیئر کرتی ہوں, 0333030221 0333030221. آپ کا آفس کراچی میں کدھر ہے اگر لوگ آپ کے پاس آنا چاہیں؟ ایک ہمارا آفس ہے ذوالفقار کمرشل پہ, ڈی ایچ اے فی سائڈ پہ. ایک ہم لوگ کا یہ کلفٹن کی طرف ہے, بابی کی ٹونائٹ کے قریب ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ یہ دو آفس. تھینک یو سو مچ فیصل, آپ میرے شو میں آئے اور آپ نے بہت اچھی انفارمیشن شیئر کی. اور میں مزید بس آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. یقیناً ریڈیو ایسی ٹیکنالوجی ہے, بہت ٹیکنالوجیز آئیں اور ایبسلیٹ ہو گئیں, ریڈیو کی افادیت پہ کچھ ایک منٹ کہنا چاہیں؟ ویل ہم تو چھوٹے تھے تب بھی ریڈیو سنتے تھے, اور آج بھی ریڈیو الائیو ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ اٹس گڈ کہ جب سے یہ ایف ایم جو فریکوینسی آئی ہے اس نے دوبارہ اس کے اندر زندگی ڈالی ہے ایکچولی ریڈیو کے اندر. چونکہ اس کے اوپر ورکنگ شاید آج سے 15-20 سال پہلے اف ایم ناٹ رانگ تو ایف ایم کی ٹیکنالوجی پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی تھی, یا فریکوینسی انٹروڈیوس ہوئی تھی. اس کے بعد سے تو اٹس لائک موسٹ کنوینئنٹ تھنگ, موسٹ انٹرٹینمنٹ تھنگ, جو کہ ہر بندے کی اپروچ میں ہے, ہر بندے ہینڈی ہے. موبائل فون پہ ٹی وی نہیں آ سکتا, ہاں ویڈیوز دے سکتے ہیں, لیکن ریڈیو آپ لائیو سن سکتے ہیں. بالکل. تو اٹس ویری ہینڈی ہے, انفارمیٹیو ہے, بہت سارے آپشنس موجود ہیں, اس کے اندر چینلس موجود ہیں. تو اٹس اے لولی میڈیا, آئی بلیو اٹس اے ویری ونڈرفل میڈیا. بالکل, تھینک یو سو مچ آپ کا تھینک یو امبر فار انوائٹنگ می اور گیونگ اس اپرچونٹی کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو تھوڑا بہت ڈیٹیل بنا سکیں. اور میں چاہوں گی انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی جو مزید اس میں نیو انویسٹمنٹ, نیو اپرچونیٹیز آئیں گی, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں پھر آئیے اور پھر ہمارے لسنر سے دوبارہ بھی آپ شیئر کیجیے جو بھی مزید امپروومنٹس اس میں ہو رہی ہیں. سامعین, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے ساتھ ہمارا پورا شو سنا اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے برانڈ اور ایک نئے کامیابی کے سفر کے ساتھ. اللہ حافظ.